وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا، تم سے مراد تمہارے آباء و اجداد سے 6 لاکھ ساتھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، 12 قبائل میں 50 ہزار کے. ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا تھا. یہ وہ جو پہلے جتنے واقعات آئے ہیں وہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں کہ وہ طور پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ اللہ نے بادل کی طرح سسپینڈ کر دیا ان کے سروں پہ، اور کہا کہ پکڑو اس کتاب کو، تورات کے اوپر چلو. اب اتنی بڑی جب دھمکی ان کو لگائی گئی تو اس وقت تو بڑی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے اس دھمکی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے کتاب اللہ کو مان لیا، لیکن بعد میں اس کا پاس نہیں رکھ سکتے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، ہم نے کہا تھا پکڑو اس کتاب کو پوری قوت کے ساتھ. پوری قوت کے ساتھ یہ نہیں کہ اس پہ شکنجہ مضبوط کر رہا، مراد ہے اس کی تعلیمات کو پکڑو. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں جی قرآن تو پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کرنی ہے اس کی، اس کی تعلیمات پر پوری قوت کے ساتھ. مراد یہ کہ کتاب اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، جیسا کہ حق ہے اس کی پیروی کرو. واسمعوا، اور غور سے سنو اللہ کی تعلیمات کو. قالوا سمعنا وعصینا، لیکن ان کی حالت یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ سنا اور نافرمانی کی. یہ بڑے جرمت باز تھے، جان بوجھ کے انبیاء کی تعلیمات کو بدل دیتے تھے. کہا گیا کہ تم نے اریحا شہر جب فتح ہو شام کا، اس میں داخل ہونا ہے. حطۃ کہتے ہیں جوشوا ابن نون کے ساتھ جب وہ داخل ہوئے، جوشوا ابن نون، جوشوا انگلش میں کہتے ہیں، تو انہوں نے حطۃ کہنا شروع کیا، ہمیں گندم چاہیے. یہاں پہ کہا گیا کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی. انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اور اگر کوئی کہتا تھا یہ کیا کہہ رہے ہو، وہ کہتے ہیں اپنے کانوں کا علاج کراؤ، ہم نے اطعنا ہی کہا ہے. موٹا کر کے تو 19-20 کی فرق ہے، سمعنا واطعنا یا سمعنا وعصینا. تو وہ کہتے تھے ہم نے تو یہی کہا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب. یہ اللہ کی طرف سے لعنت پڑ جاتی ہے. سورہ زخرف میں آتا ہے جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتے ہیں ہم ان پہ شیطان مسلط کرتے ہیں. اللہ خود کر دیتے ہیں. یہ سارا شر کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے، کیونکہ پیدا کیا تو تبھی آزمائش. من شر ما خلق، ہم اللہ سے جب پناہ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جو پیدا تو نہیں کی ہوئی ہے. شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو شیطان سے لڑنے کے لیے کو ہماری ضرورت ہے. 2 منٹ میں نیچی پر اٹھتے ہیں، لیکن نہیں، مہلت دی ہوئی ہے کیونکہ ہماری آزمائش رہتی ہے. تو ہر شر کو پیدا اللہ نے کیا، اس لیے خیر اور شر میں آپ تمیز کر کے سچائی تک پہنچے. اللہ کو یہ پسند، صرف خیر ہی خیر ہو تو وہ تو اللہ کے پاس آلریڈی اتنی بڑی مخلوق فرشتوں کی فارم میں موجود ہے جو سورۃ الانبیاء میں آتا ہے کہ نہ وہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں، ہر وقت اس کی حمد اور تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جو اللہ حکم دیتا ہے اس کی خلاف ورزی کا وہ سوچتے بھی نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے یہی کام لینا ہوتا تو فرشتے کر رہے تھے وہ والی عبادت. اللہ نے وہ والی عبادت انسان سے طلب کی ہے کہ جو انسان اپنی مرضی سے، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس ہے. کہا جاتا ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا. واقعی اگر انسان کا بچہ بھی بنا، فرشتے اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، انسان اگر اللہ کو مانتا ہے تو اپنی مرضی سے. توفیق الہی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن توفیق بھی اس وقت ہوتی ہے جب انسان خود ڈیسیژن کرتا ہے. اور یہ ایک ڈیسیژن اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اس کے ایکویلنٹ کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. فرشتے تو خود انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے سرکار. صحیح بخاری میں حدیث ہے جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے اوپر ایز اے محافظ مقرر ہوتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ یہ مذکور ہے کہ ہم نے، سورۃ الحجر میں بھی آیا کہ ہم نے محافظ فرشتے تمہارے اوپر رکھے جو حفاظت کرتے ہیں. فرشتوں کو کیا کیا ڈیوٹیاں سونپی گئی. کوئی ہمارا نامہ مال لکھ رہے ہیں، کسی کی بارش برسانے کی ذمہ داری ہے، کسی کی بادلوں کو ہانک کے لے کے جانے کی ذمہ داری ہے. اس ساری کی ساری رسپانسبلٹی فرشتے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے. سر یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. آپ بہت قیمتی ہیں، اپنی قیمت کو جانیں. لیکن یہ انسان نکلنے بڑے تھوڑے سے.
0.0000001%. یہ بھی میں ویسے کم بتا رہا ہوں, اس سے بھی اور زیادہ بتا دیا. اتنے اربوں میں سے ہی چند لوگ اللہ کو چاہیے. اتنے قیمتی ہیں انسان اگر اپنی وہ قیمت کو پہچانا. تو اللہ فرماتا ہے بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب. یعنی یہ کفر کے سبب کیا, ان کے اندر بیسیکلی یہ نافرمانی کا مادہ موجود تھا, کفر سے پہلے بھی تھا. کیونکہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں آگے چل کے آئے گا, جو کہ مصحف کی ترتیب میں آگے ہے, لیکن سورۃ البقرہ سے پہلے 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا. لہذا یہاں پہ کچھ باتیں اشارہ ہو رہی ہیں جو آلریڈی نازل ہو چکی ہوئی. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب یہ 6 لاکھ کا لشکر لے کے ایک جگہ سے گزرے, وہاں پہ کچھ لوگوں نے بتوں پر اعتکاف کیا ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی ہمارے لیے کوئی اللہ کا بت بنا دیں کہ ہم بھی اس پہ اعتکاف کر کے بیٹھ جائیں. تو اللہ نے کہا, اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اس جاہل قوم سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ کو مان رہے ہیں, اس کا پیغمبر موجود ہے اور پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ایک بت بنا. تو یہ جو ان کے اندر خناس بھرا ہوا تھا نا بت پرستی کا, بس وہ انتظار میں تھے. موسیٰ علیہ السلام گئے بھی چکا نہیں پاتا بچڑے والا. یہ بتوں کے اعتکاف والی ڈیمانڈ جو ہے نا, یہ بچڑے کو رب بنانے سے پہلے والا بات. تو اللہ نے ان کے اندر جو خناس چھپا ہوا تھا نا, اس کے سبب اللہ نے پھر ان کے اوپر ایسی مہر لگائی کہ بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی. آپ یہ محبت بچڑے کی اتنی آسانی سے تو نہیں نکلتی. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی کلاسوں میں جو گائے والا واقعہ کور کیا ہے, اللہ نے گائے کو ذبح کروائی تاکہ ان کے دل سے اس کی عظمت نکلے. اور وہ کروائی بھی گولڈن کلر کی, کیونکہ انہوں نے بچڑا سونے کو پگھلا کے گولڈن کلر کا بنایا. اس لیے تو باتیں کرتے تھے جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا گائے کی قسم کی ہوگی, کبھی کوئی کہانی کبھی کوئی کہانی. الٹیمیٹلی اللہ نے فرمایا وہ آخری دفعہ جو کہ انشاءاللہ انہوں نے زبان سے نکالا تھا, اللہ نے کہا یہ کامیاب ہو گئے, لیکن لگتے نہیں تھے کہ یہ قربانی کریں گے. وہ کیوں نہیں کر رہے تھے کہ اندر سے وہ والی جو عزت اور تقریر تھی وہ جا نہیں رہی تھی, اندر کا خناس مر نہیں رہا. اس کا مطلب ہے کہ اندر کا خناس مارنا یہ اصل میں ہدایت کا دروازہ کھولتے ہیں. تو سر ہم بھی یہی کر رہے ہیں. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو اندر کا خناس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے. اندر کا خناس یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی نہیں مانتے. وہ تو بڑا آسان ہے, قرآن کو مان رہے ہیں ماشاءاللہ, خوشبو میں لپیٹ رہے ہیں, چوم رہے ہیں, چاٹ رہے ہیں, مرنے کے اوپر 10-10 20-20 قرآن پڑھواتے ہیں. کی نہیں مان رہے. اچھا وہ کی کیوں نہیں مان رہے؟ یہ بیماری تو سارے کہتے تھے, اس بیماری کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ علاج ہی نہیں کیا. جیسا کہ ہمارے عموماً ایلوپیتھک علاج کے اندر نا بیماری کی سمٹمز کا علاج کیا جاتا ہے, اس کی اصل وجہ کا علاج نہیں کیا. بخار چڑھا میں پیراڈول دے دو بخار نہیں کیا جائے. کیوں چڑھا ہے؟ ہو سکتا ہے کرونا وائرس ہی ہوا ہو, اس میں بھی بخار چڑھا. جبکہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس روٹ کاز کو ایڈریس کرتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ اپنے علاج کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں. ہم بھی یہ بتاتے ہیں کہ اصل روٹ کاز یہ تھی قرآن و حدیث کو نہ ماننے کی کہ بابوں کی محبت انہیں پلا دی گئی, جس طرح بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. تو جب تک بابے ذبح نہیں ہوتے اس وقت تک کبھی بھی بات نہیں. اور اس کے لیے ہم نے ایک سمپل سا نعرہ رکھا ہے, کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا. اور یہ دعویٰ ہم نے صرف زبانی کلامی نہیں کیا, بلکہ پھر ہم نے اس کی مثالیں پبلک کے سامنے رکھی کہ آپ کے بابوں نے آپ کو کوئی ایک بات بھی صحیح نہیں بتائی ملاوٹ کے بغیر. اگر آپ کہیں کہ انہوں نے بتایا اللہ ایک ہے, تو سر ہندو کیا کہتے ہیں اللہ دو ہے, وہ بھی کہتے ہیں اوپر ایک ہی بھگوان ہے. نیچے کہتے ہیں یہ اسی کے ہے, یہ بھی نیچے کہتے ہیں نیچے اللہ نے ڈیوٹیاں لائی. کہانی تو وہی ہے, اس کی شکل ڈفرنٹ. اوپر تو سارے ایک ہی مان رہے ہیں. تو یہ نیچے جو کہانیاں تھی نا, یہ جو اندر کا خناس اس وقت بڑھتا ہے جب آپ ان باپوں سے اعلان برات کریں. اور باپوں سے اعلان برات کروانے کے لیے آپ کو جناب کیمو تھراپی چاہیے, چھوٹے موٹے علاج سے نہیں ہوتا.
اور وہ ایک بار لگ جائے نا، ویسے تو کینسر کے علاج میں تو چانسز ہوتے ہیں کہ دوبارہ کینسر ہو جائے، لیکن اللہ کے فضل سے یہاں سے جو کیمو تھراپی ہوتی ہے نا اس پلیٹ فارم سے، اس کے بعد وہ مریض جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ آگے مریضوں کو ٹھیک کرنا شروع کرتا ہے۔ اعتراف پائی تو انہوں اصل مسئلہ دسنے کی ہے یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، لیکن یہ بہت بڑی دلیری کا کام تھا۔ لوگ کہتے ہیں پہلے کیوں نہیں کسی نے کیا؟ سر اس لیے نہیں کیا کہ حکمرانوں کی پش پنائی ہوتی تھی گمراہ کن عقائد کی۔ جب اورنگزیب عالمگیر دربار میں بیٹھا رہے گا تو نیچے عوام کیا کرے گی؟ اور وہ حکمران آج والا حکمران نہیں ہے کہ آپ حکمران کو گالیاں بھی نکالیں، سوشل میڈیا کے اوپر اس کو یہودی ایجنٹ بھی لکھتے رہے اور مودی کا یار بھی لکھتے رہے، جو مرضی لکھتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس زمانے میں ہی یہ نہیں ہوتا تھا، وہ سگے بھائی کو بھی قتل کروا دیتے تھے جو اظہار رائے کرتا تھا، فریڈم آف ایکسپریشن کوئی نہیں تھی۔ تو ایسے موقع میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ توحید کی آواز لے کے اٹھے تو وہ سودا بکنا شروع ہو جائے، کاٹ کے پرے پھینک دیتے تھے۔ صرف ان کا دین پروموٹ ہوتا تھا جو حکمرانوں کا دین۔ اس لیے آپ دیکھیں سلطنت عباسیہ میں جب مامون الرشید معتزلہ ہو گیا، پوری سلطنت اس کے پیچھے جو ہے وہ ظاہر ہے اس نے تلوار کی زور کے اوپر نافذ کر دیا، تو اکیلا احمد بن حنبل ہی کھڑا ہوا، باقی تو سارے مولوی دم دبا کے ادھر ادھر ہو گئے تھے، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے رحمہ اللہ، کیونکہ مارے کھانے پڑے۔ تو بہرحال کوئی رزلٹ نکل آیا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ یعنی اس لیول کی ایفرٹ نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی ہے تو وہ اکھاڑ دی۔ آج بھی اگر آپ دنیا سے یوٹیوب ختم کر دیں تو ہماری یہ دعوت اسی پلیٹ فارم پہ اسی جیل شہر کے اندر دفن ہو جائے۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ انٹرنیٹ نہ ہو تو لوگوں نے کہا تھا سارے لوگ یہی کرتے ہیں۔ اب سر آپ دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں، دنیا کی کسی مسجد میں جہاں کوئی اردو سپیکنگ ہے، اور اس سے یہ پوچھیں کہ یار یہ اس طرح ایک لڑکا آیا ہوا ہے، بس اتنا ہی کہنا، آگے وہ آپ کو اچھا یا برا تعارف خود ہی کرا دیں گے۔ تو یہ کیوں ہوا ہے؟ اس میڈیا کے وجہ سے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے نبی کے ساتھ، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، اور یہ بشارت قرب قیامت میں پوری ہوئی۔ مسند احمد میں حدیث ہے قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت پہنچے گی، لوگ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول کریں گے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہو سکا، بعد میں ہوئے۔ اس ٹائم بھی لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہر گھر میں کیسے پہنچے گی۔ سر آج دیکھ لینا، ہر گھر میں کیا، گھر کے بیڈ روم کے اندر، موبائل کے اندر، جس بچے کو آپ دوسرے مسئلے کی مسجد میں نہیں جانے دیتے تھے، اس بچے کے موبائل کے اندر ہمارے کلپس موجود ہیں۔ یہاں لوگ آ کے رونا روتے ہیں جناب، کہتے ہیں بچہ ساڈا خراب ہو، کوئی منو پتہ بھی نہیں کتنے بچے خراب ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ریسورسز پرووائڈ کی اس دور کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی ان کے کفر کے سبب۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی سے فرما دو کیا ہی بری چیز کا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، یعنی تمہارا ایمان سے مراد تمہارا یہ جو جھوٹا تم نے عقیدہ رکھا ہوا ہے نا، تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم بچڑے کو خدا بنا لو۔ تمہارے تو کرتوت ایسے ہیں، تم لوگوں نے تو اپنے پیغمبر کی موجودگی کے اندر کفر و شرک کیا۔ آج پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے ہو تو کوئی معیوب بات نہیں ہے، تم نے تو اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ کچھ کیا کہ وہ کوہ طور پہ گئے، تم نے 70,000 یہودیوں نے ایک دن کے اندر اپنے عقیدے سے جو ہے وہ روگردانی کی، اور پھر وہ گزر چکا ہے کہ پھر ان کو قتل مرتد کی سزا ہوئی تھی، ایک دن میں 70,000 یہودی قتل کیے گئے تھے جو مرتد تھے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو ذرا غور کرو، تمہارے ایمان اس چیز کا متقاضی ہے کہ تم لوگ شرک کرو؟